حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد ان کی قبر کو دوبارہ کیوں کھولا گیا؟ جب حضرت عبداللہ کی قبر کو دوبارہ کھولا گیا تو یہ منظر دیکھ کر سب چیخ اٹھے کہ ان کی قبر میں خون ہی خون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی وفات۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خوبصورتی عطا کی تھی۔ جو بھی انہیں دیکھتا اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتا تھا۔ اس لیے مکہ والے بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ حضرت عبداللہ اپنے چہرے کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دل کے بھی بہت اچھے انسان تھے۔ غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کے لیے سہارا بننا اور بیوہ عورتوں کے لیے دوڑ دوڑ کر کام کرنا یہ ان کی زندگی کے خاص عمل تھے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے پر ایک نور چمکتا تھا جو اس بات کا اشارہ تھا کہ یہ ایک ایسے نبی کے باپ ہیں جو ساری دنیا سے گمراہی کو ختم کرے گا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک بہت مشہور جادوگر عورت نے حضرت عبداللہ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ جادوگر عورت بہت زیادہ خوبصورت تھی اور اپنے علم و ہنر کی وجہ سے لوگوں میں مشہور بھی بہت تھی۔ اس نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ اے عبداللہ، تمہارے باپ نے زمزم کا کنواں کھودتے ہوئے نظر مانی تھی کہ ایک لڑکے کو ذبح کریں گے، پھر تمہارا نام آ گیا، لیکن تمہاری جگہ 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا۔ آج میں تمہیں 100 اونٹ اس کے بدلے میں دوں گی کہ تم میرے ساتھ ایک رات گزار لو۔ حضرت عبداللہ نے کہا میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، مجھے مرنا گوارا ہے، لیکن یہ برا کام کرنا میں کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ اور حضرت عبداللہ وہاں سے اپنے گھر کو چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبدالمطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی مدینے کے ایک بہت اونچے خاندان کی لڑکی حضرت آمنہ سے طے کر دی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد دونوں کی شادی ہو گئی اور حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ اسی دن شام کو حضرت عبداللہ کو وہی جادوگر عورت بازار میں پھر سے ملی اور وہ کہنے لگی کہ اے عبداللہ، میں بدکار عورت نہیں ہوں، بلکہ میں ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے اس دن جو تم سے کہا تھا کہ میرے ساتھ ایک رات گزار لو، وہ صرف اس وجہ سے کہا تھا کہ میں نے تمہارے ماتھے پر آخری نبی کا نور دیکھا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ نور میرے بطن میں آ جائے اور میں اس نبی کی ماں بن جاؤں، لیکن تمہاری بیوی آمنہ اس میں بازی لے گئی۔ حضرت عبداللہ اپنی بیوی آمنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت آمنہ بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ شادی کے 2 مہینے بعد ایک رات حضرت عبداللہ نے اپنی بیوی آمنہ سے کہا کہ اے آمنہ، مجھے 3 دنوں کے بعد ملک شام کی طرف کاروبار کے لیے سفر کرنا ہے تاکہ کچھ پیسے کما سکوں اور اپنے پیدا ہونے والے بچے کے لیے کچھ چیزوں کا انتظام کر سکوں۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ آپ چلے جائیں گے تو میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ مجھے آپ کے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ اے آمنہ، تم پریشان نہ ہونا، میں بہت جلدی واپس آ جاؤں گا اور تمہارے لیے خوب اچھے اچھے تحفے لے کر آؤں گا۔ اور پھر 3 دنوں کے بعد حضرت عبداللہ نے اپنا سفر کا سامان تیار کیا اور اونٹ پر بیٹھ کر ملک شام کی طرف چل دیے۔ جب وہ گھر سے نکل رہے تھے تو حضرت آمنہ دروازے کے پاس کھڑی اپنے شوہر کو امید کی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ کا اونٹ چلتا جا رہا تھا اور حضرت آمنہ دروازے پر کھڑی اپنی محبت کو دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ 10 لوگوں کے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور مدینہ ہی میں اپنی نانی کے گھر رک گئے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت آمنہ ہر روز اپنے شوہر کا انتظار کرتی اور ہر آنے جانے والے سے ان کی خبر معلوم کرتی کہ میرے شوہر عبداللہ کب آئیں گے، لیکن ان کو کوئی صحیح جواب نہ ملتا۔ جب بھی مکہ میں کوئی قافلہ تجارت کر کے واپس لوٹتا تو حضرت آمنہ گھر کے دروازے پر کان لگا کر کھڑی ہو جاتی کہ شاید میرے شوہر عبداللہ آ گئے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا کہ حضرت عبداللہ اس قافلے میں نہیں ہیں۔ 2 مہینے کے بعد ان 10 لوگوں کا قافلہ مکہ واپس لوٹا جن کے ساتھ حضرت عبداللہ گئے تھے۔ ان کے مکہ پہنچنے کی خبر ایک دن پہلے ہی مشہور ہو گئی۔ یہ سن کر حضرت آمنہ بہت خوش ہوئیں کہ میرے شوہر واپس آ رہے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب بھی بہت زیادہ خوش ہوئے اور لوگوں سے پل پل کی خبریں لیتے کہ وہ قافلہ ابھی کہاں پہنچا ہے، کیا کر رہا ہے،
کتنے دنوں میں آئے گا؟ جس دن یہ قافلہ مکہ پہنچنے والا تھا اس رات حضرت آمنہ نے خوب اچھے کپڑے پہنے اور بہت اچھی طرح تیار ہو کر گھر میں بیٹھ گئی۔ حضرت آمنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت 4 ماہ کا حمل تھا۔ آخر وہ صبح بھی آئی۔ جب یہ 10 لوگوں کا قافلہ مکہ پہنچا، حضرت آمنہ دروازے سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی کہ ابھی میرے شوہر آئیں گے اور میں ان سے گلے مل کر خوش ہوں گی۔ حضرت عبد المطلب کو بھی جیسے ہی خبر ہوئی تو دوڑتے ہوئے قافلے کے پاس پہنچے، لیکن حضرت عبداللہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ پریشان ہو کر قافلے والوں سے پوچھا کہ میرا لڑکا عبداللہ کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا۔ قافلے والوں نے جواب دیا کہ جاتے وقت مدینہ کے پاس راستے ہی میں حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ مدینہ ہی میں اپنی نانی کے گھر رک گئے تھے۔ اس کے بعد ہمیں نہیں پتہ۔ یہ سنتے ہی حضرت عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو کہا کہ اے حارث، جلدی سے اپنا گھوڑا نکالو اور مدینہ کی طرف سفر کرو اور جا کر دیکھو کہ میرے بیٹے عبداللہ کی کیا حالت ہے، اور پھر جلدی سے آ کر مجھے خبر دو۔ حضرت آمنہ کا دل آج پھر سے ٹوٹ گیا اور وہ امید باندھے بیٹھی تھی کہ آج میرے شوہر آئیں گے، لیکن خبر تو کچھ اور پہنچی۔ ادھر حضرت حارث نے بہت تیزی سے اپنا گھوڑا مدینہ کی طرف دوڑایا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد وہ مدینہ پہنچے اور نانی کے گھر جا کر معلوم کیا کہ حضرت عبداللہ کہاں ہیں، تو ایک دل کو دہلانے والی خبر ان کے کانوں میں پڑی۔ گھر والوں نے بتایا کہ اے حارث، عبداللہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، انہیں دل کا دورہ پڑا تھا اور ان کی ابھی 1 مہینے پہلے وفات ہو چکی ہے۔ ہم نے انہیں نابغہ نام کی جگہ پر دفن کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حارث کی بھی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ بھی اپنے چھوٹے بھائی عبداللہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اور پھر یہ واپس مدینے پہنچے اور اپنے باپ حضرت عبد المطلب کو خبر دی تو حضرت عبد المطلب کے ہوش اڑ گئے۔ اچانک ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنے بیٹے عبداللہ کی وفات کا غم برداشت نہ کر سکے، لیکن فوراً خود کو سنبھالا اور سارے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ اے لوگو، آمنہ کو اس کی خبر نہ ہونے دینا، کیونکہ وہ حمل سے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے عبداللہ کی نسل آگے چلے، وہ بے اولاد نہ رہے، اس کے گھر میں بھی ایک لڑکا ہو جو میرے عبداللہ کا وارث بنے۔ حضرت عبد المطلب نے شفا نامی ایک دائی کو بلایا اور کہا اے شفا، تم آمنہ کو بہت سمجھا کر اور بہت تسلی دے کر یہ خبر سنانا کہ ان کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، لیکن دھیان رکھنا کہ ان کے اوپر زیادہ بڑا صدمہ نہ لگنے پائے، کیونکہ وہ امید سے ہے۔ حضرت آمنہ گھر بیٹھی انتظار کر رہی تھی کہ حارث اپنے چھوٹے بھائی عبداللہ کو مدینے سے لے کر آ چکے ہوں گے اور میرے شوہر عبداللہ ابھی مجھ سے ملنے گھر آئیں گے۔ اتنی دیر میں حضرت شفا گھر پہنچی اور حضرت آمنہ کو اپنے پاس بلا کر فرماتی ہیں کہ اے آمنہ، تم پریشان نہ ہونا، میں تم کو ایک بات بتانے آئی ہوں، تم خود کو سنبھال لینا، اپنے شوہر کی خاطر اور اپنے اس بچے کی خاطر خود کو سنبھال لینا، کیونکہ تمہیں صدمہ لگنے سے اس 4 مہینے کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت شفا نے حضرت آمنہ کو ساری باتیں بتا دی کہ تمہارے شوہر عبداللہ کی راستے میں جاتے ہوئے طبیعت خراب ہو گئی تھی اور پھر مدینہ ہی میں ان کی وفات ہوگی اور وہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔ یہ سن کر حضرت آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ حضرت شفا نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اے آمنہ، خود کو سنبھالو، تم امید سے ہو اور یہ پریشانی تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ حضرت آمنہ نے خود کو سنبھالا، لیکن ان کے اوپر اس بات کا ایسا غم ہوا کہ پھر وہ کسی سے مسکرا کر بات نہیں کرتی تھی، ہمیشہ خاموش رہتی۔ دن گزرتے گئے، حضرت آمنہ ہر پل ہر گھڑی اپنے شوہر عبداللہ کو یاد کرتی تھی، لیکن پیدا ہونے والے بچے کی خاطر اپنے دل کو سمجھائے رہتی۔ حضرت عبد المطلب اور ان کے سارے لڑکے دن رات یہی امید لگائے رہتے اور اللہ سے دعائیں کرتے کہ اے اللہ، میرے عبداللہ کے لڑکے کو صحیح سلامت اس دنیا میں بھیج دینا تاکہ عبداللہ کی نسل باقی رہ سکے۔ اسی طرح 9 مہینے گزرے اور وہ دن بھی آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آمنہ کے گھر بچے کی پیدائش سن کر حضرت عبد المطلب اس قدر خوش ہوئے کہ دوڑے دوڑے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر کعبہ میں لے گئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر حضور کا نام انہوں نے محمد رکھا۔ لوگوں نے جب یہ نام سنا تو کہنے لگے
یہ تم نے کیسا نام رکھ لیا ہے؟ ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اے لوگو، تمہیں کیا پتا کہ میرے اس پوتے کی دنیا میں کتنی تعریف کی جائے گی کہ آج تک اتنی تعریف کسی کی نہ کی گئی ہو۔ حضرت عبداللہ کے سارے بڑے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ ابو لہب کو جیسے ہی اس کی نوکرانی نے آ کر خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب، تجھے بھتیجا مبارک ہو، تو ابو لہب اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے اپنی نوکرانی کو کہا کہ جا، آج سے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 25 یا 28 سال تھی۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کے بھائی حضرت زبیر بن عبد المطلب کو مدینہ بھیجا اور وہ ان کے جنازے میں شامل ہوئے اور انہیں دار النابغہ میں دفن کیا گیا۔ حضرت سیدہ آمنہ خاتون کے لیے شوہر کا انتقال ناقابل برداشت تھا کہ ابھی شادی خانہ آبادی کو کچھ عرصہ ہی گزرا تھا۔ افسوس کہ ہاشم کے اس فرزند کی نظیر موت نے اب دنیا میں نہیں چھوڑی۔ اس کے دوست شام کے وقت اس کی لاش کو اٹھائے جا رہے تھے اور وہ عذرائے محبت و عقیدت کاندھا بدلتے اور اس کے اوصاف بیان کرتے جا رہے تھے۔ اگرچہ موت نے ان کو ہم سے دور کر دیا ہے، مگر اس میں تو شک نہیں کہ وہ بہت زیادہ سخی اور غریبوں کے بہت زیادہ ہمدرد تھے، یعنی ان کے دلوں سے ان کی یاد تو نہیں نکل سکتی۔ یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے انصاری ہیں اور مشہور صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد ہیں۔ قبیلہ انصار میں یہ اپنے خاندان بنی سلمہ کے سردار اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی جاں نثار صحابی ہیں۔ جنگ بدر میں بڑی بہادری اور جاں بازی کے ساتھ کفار سے لڑے اور 3 ہجری میں جنگ احد کے دن سب سے پہلے جام شہادت سے سیراب ہوئے۔ بخاری شریف وغیرہ کی روایت ہے کہ انہوں نے رات میں اپنے فرزند حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر یہ فرمایا، میرے پیارے بیٹے، کل صبح جنگ احد میں سب سے پہلے میں ہی شہادت سے سرفراز ہوں گا، اور بیٹا سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تم سے زیادہ میرا کوئی پیارا نہیں ہے، لہٰذا تم میرا قرض ادا کر دینا اور اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ میری آخری وصیت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ واقعی صبح کو میدان جنگ میں سب سے پہلے میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی شہید ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جنگ احد کے دن جب میرے والد حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس لاش کو اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے تو ان کا یہ حال تھا کہ کافروں نے ان کے کان اور ناک کو کاٹ کر ان کی صورت بگاڑ دی تھی۔ میں نے چاہا کہ ان کا چہرہ کھول کر دیکھوں تو میری برادری اور کنبے قبیلے والوں نے مجھے اس خیال سے منع کر دیا کہ لڑکا اپنے باپ کا یہ حال دیکھ کر رنج و غم سے نڈھال ہو جائے گا۔ اتنے میں میری پھپھی روتی ہوئی ان کی لاش کے پاس آئی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان پر نہ رو، فرشتوں کی فوج برابر لگاتار ان کی لاش پر اپنے بازوؤں سے سایہ کر رہی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جنگ احد کے دن میں نے اپنے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دوسرے شہید حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کر دیا تھا۔ پھر مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میرے باپ ایک دوسرے شہید کی قبر میں دفن ہیں، اس لیے میں نے اس خیال سے کہ ان کو ایک الگ قبر میں دفن کروں۔ 6 ماہ کے بعد میں نے ان کی قبر کو کھود کر لاش مبارک کو نکالا تو وہ بالکل اسی حالت میں تھے جس حالت میں ان کو میں نے دفن کیا تھا، بجز اس کے کہ ان کے کان پر کچھ زخم ہوا تھا۔ اور ابن سعد کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر زخم لگا تھا اور ان کا ہاتھ ان کے زخم پر تھا۔ جب ان کا ہاتھ ان کے زخم سے ہٹایا گیا تو زخم سے خون بہنے لگا، پھر جب ان کا ہاتھ ان کے زخم پر رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا، اور کفن جو ایک چادر تھی جس سے چہرہ چھپا دیا گیا تھا اور ان کے پیروں پر گھاس ڈال دی گئی تھی، چادر اور گھاس دونوں کو ہم نے اسی طرح پڑا ہوا پایا۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں نہروں کی کھدائی کے وقت جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان کرایا کہ سب لوگ میدان احد سے اپنے اپنے مردوں کو ان کی قبروں سے نکال کر لے جائیں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ 46 برس کے بعد اپنے والد ماجد
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کھود کر ان کی مقدس لاش کو نکالا تو میں نے ان کو اس حال میں پایا کہ اپنے زخم پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ جب ان کا ہاتھ اٹھایا گیا تو زخم سے خون بہنے لگا، پھر جب ہاتھ زخم پر رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا، اور ان کا کفن جو ایک چادر کا تھا بدستور صحیح و سالم تھا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زمین کی دیکھ بھال کے لیے غابہ جا رہا تھا تو راستہ میں رات ہو گئی، اس لیے میں حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے پاس ٹھہرا۔ جب کچھ رات گزر گئی تو میں نے ان کی قبر میں سے تلاوت کی اتنی بہترین آواز سنی کہ اس سے پہلے اتنی اچھی قرات میں نے کبھی بھی نہیں سنی تھی۔ جب میں مدینہ منورہ کو لوٹ کر آیا اور میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا اے طلحہ تم کو یہ معلوم نہیں کہ خدا نے ان شہیدوں کی ارواح کو قبض کر کے زبرجد اور یاقوت کی قندیلوں میں رکھا ہے، اور ان قندیلوں کو جنت کے باغوں میں آویزاں فرما دیا ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو یہ روحیں قندیلوں سے نکال کر ان کے جسموں میں ڈال دی جاتی ہیں، پھر صبح کو وہ اپنی جگہوں پر واپس لائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ یہ مستند روایات اس بات کا ثبوت ہیں کہ شہدائے کرام اپنی اپنی قبروں میں پورے جسم حیات کے ساتھ زندہ ہیں، اور وہ اپنے جسموں کے ساتھ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، اور دوسرے قسم کے تصرفات بھی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوں کاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔